قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں۔ بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ امید ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورغلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ زیادتی کی، ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا، وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہوں، کتنے ہی ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ابو الضحیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹائے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے، یعنی یہ آیت سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کروانے والی ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا نافرمانیاں کی، ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت میں سبھی لوگ مراد ہیں، چاہے نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی عبادی کہا ہے، حالانکہ وہ گناہگار بندے ہیں پھر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ قشیری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے، اور اس آیت کو سن کر نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اسرفوا، تو صورتحال تبدیل ہو گئی، تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انفسہم، کہ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، تو تم پلٹ آؤ۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اور پھر اس قول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے اندر امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ اسراف استعمال ہوا ہے، اسراف کہتے ہیں ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور عام طور پر اس کا مشہور استعمال جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے میں آتا ہے۔ یعنی اسراف کا مطلب ہم انسٹنٹلی لیتے ہیں کہ حد سے زیادہ مال خرچ کر لینا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن بنیادی طور پر اسراف سے مراد نافرمانیاں اور برائیاں کرنا اور ان کے ارتکاب میں حد سے بڑھنا، یعنی اسراف بیسیکلی کیا، حد سے بڑھنا، چاہے مال خرچ کرنے میں ہو چاہے گناہ کرنے میں ہو۔ اور یہاں گناہگار مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو کہ کہیں یہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں، ہم اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکیں، ہم شاید کبھی بھی نہ سدھریں، اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہیں۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کوشش کرتا رہے اور اللہ کی طرف بار بار پلٹتا رہے، اور پھر اپنے رب کو ان ناموں سے پکارے جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں۔